اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور محترم بارگاہ کے اندر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری یہ جو گفتگو ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ابتدائیہ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس رسی سے اپنے آپ کو الگ مت کرنا۔ اب یہ جو حبل اللہ کا لفظ ہے اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے صرف 3 کا میں نے انتخاب کیا ہے، چونکہ مفسرین نے کثیر تعداد میں اس کے الفاظ، اس کے معنی بیان فرمائے، لیکن ان میں سے جو 3 ہیں ان میں سے ایک پہلا معنی جس کو معجم الکبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی حدیث نمبر 9033 ہے، فرماتے ہیں کہ اس حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جماعت کا دامن تھام کر کے رکھنا، اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کرنا۔ اور دوسرا معنی کون سا ہے؟ دوسرا مسلم شریف کی حدیث نمبر 2408 کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی حبل اللہ، فرماتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی پیروی ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا یہی قرآن ہے، کہ فرمایا اس قرآن کا دامن تھام کے رکھو، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وَعِتْرَتِی کا لفظ ہے، یعنی سرکار کی اہل بیت بھی اس میں شامل ہے۔ تو 2 اقوال آپ نے سنے ہیں۔ حبل اللہ کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جماعت کا دامن تھام کے رکھنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرمایا کہ قرآن اور سرکار کی اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا۔ اب تیسرا معنی کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبل اللہ کا معنی بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرما کے، دین مصطفیٰ عطا فرما کے، شریعت مصطفیٰ عطا فرما کر کے، فرمایا اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ فرمایا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس حبل اللہ سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین ملت عطا فرمایا ہے وہ مراد ہے، یا نبی پاک کی شریعت مطہرہ مراد ہے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شریعت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کا دامن تھام کر کے رکھنا، اس سے الگ نہ ہونا، وگرنہ تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری خراب ہو جائے گی۔ اب یہ معنی میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے ہیں جو حبل اللہ کے معنی ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے معنی ہیں، قصہ مختصر ان تینوں پر تھوڑی تھوڑی بات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بات کلیئر ہو جائے گی اور بہت سارے عقدے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نے بہت ساری چیزیں جو آج تک سنتے رہے، آج آپ کو قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ چند ایک نئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا معنی کیا لیا جی؟ فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت کا دامن تھام کے رکھو۔ اب جماعت سے مراد کیا ہے؟ تو جماعت کے متعلق یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دور سے لے کر کے، صحابہ اکرام کی پیاری زندگیوں سے لے کر کے آج تک جو ایک بڑا طبقہ جس کو سواد اعظم کہتے ہیں،
وہ جس شریعت پر کاربند ہے، جس دین کے اوپر وہ کاربند ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور صحابہ کرام کی وہ پیروی ہے جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس طبقہ جو ہے وہ اس رستے پر چلتا ہے. اس رستے والے چلنے والے لوگوں کو، اس چلنے والے طبقے کا نام اہل سنت و جماعت ہے. یہ جماعت کا معنی عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق جو بیان فرمایا ہے، اگر اس کا معنی جماعت ہی لیا جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، اور روایت ہے ترمذی شریف کی، اور اس کا نمبر ہے جناب 2641. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ. فرماتے ہیں کہ جتنی بھی میری امت ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور فرمایا کہ اب یہاں پر ایک لفظ ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں، پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا لوں. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. فرمایا وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ملت واحدہ وہ ہے کہ جو جنت میں جائے گی. اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ خود وضاحت فرما دیجئے کہ وہ جو فرقہ ناجیہ ہے الا ملۃ واحدہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یا رسول اللہ اس سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو میری پیروی کے اندر رہے گا، جو میرے صحابہ کی سنتوں پر، میرے صحابہ کی سیرتوں کو اپنا کر کے زندگی بسر کرے گا، فرمایا وہ ملت واحدہ میں ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب یہ ایک کلیئر کنسپٹ ہمارا ہو گیا کہ اس سے مراد جو جنتی گروہ ہے، ملت ہے، اس سے مراد کیا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو فرقہ کہا جاتا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ معاذ اللہ یہ وہابی، دیوبندی، بریلوی یہ بھی فرقے ہیں. یہ ذرا توجہ فرمائیے گا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، توجہ آپ کی چاہوں گا. ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ اس سے مراد فرقے ہے. حالانکہ مسائل کی حد تک دیکھا جائے تو اختلافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. مسائل کا اختلاف ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. استاد اور شاگرد میں بھی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے میں بھی ہوتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے. بات کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلکن کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو کہ تفترق امتی علی 73 مسلکن. نہیں، لفظ کیا ہے؟ فرمایا 70 ملتن، 73 ملتیں، ان میں سے ایک ملت جو ہے وہ ناجیہ ہے، وہ جنت میں جانے والی ہے. اب اس ملت سے کیا مراد ہے؟ اب یہ تھوڑا سا کلیئر ہوا کہ اس سے ہم جو مسلک سمجھتے رہے ہیں کہ یہ بھی مسلک، یہ بھی الگ فرقہ ہے، یہ بھی فرقہ ہے، یہ بات نہیں ہے. یہاں بات مسلک کی نہیں ہو رہی، ملت کی ہو رہی ہے. اب ملت سے مراد کیا ہے وہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن پاک کے 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 123 ہے. اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. فرماتے ہیں میں نے خود اپنے محبوب کی طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ پیارے حبیب تم نے ملت ابراہیم، ملت حنیفہ کے اوپر کاربند رہنا ہے. جو عقائد ان کے ہیں، جو اصول دین ان کے ہیں، فرماتے ہیں ان کے ساتھ موافقت رکھتے ہوئے تم نے اپنی دین اور ملت کو لے کر کے چلنا ہے. تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے اس کو ملت کہتے ہیں. تو جو اللہ کو مانے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے تو وہ اس ملت میں داخل ہے. یہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ مسلک کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ملت کی بات ہے. ملت کے اندر سرکار کی ساری امت داخل ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ملت واحدہ کے اندر فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ. ہم نے اپنے محبوب کو خود فرمایا ہے کہ پیارے حبیب تمہاری ملت اور تمہارا دین وہی ہے جو ہمارے خلیل ابراہیم کا دین تھا. جو ان کی ملت تھی وہی تمہاری ملت ہے، جو ان کا دین تھا وہی تمہارا دین ہے، جو ان کے عقائد اور جو ان کے اصول دین تھے وہی تمہارے دین اور اصول دین ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب اگلی بات کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرماتے اس سے مراد کیا ہے
اس سے مراد ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کی روشنی میں ہی جان لیتے ہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر 30 ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن ظاہر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ بات کو کلیئر فرما دے تاکہ بعد میں لوگ طرح طرح کی تعویلیں نہ نکالیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرماتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن دیکھو تو پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ مجھ محمد کی اتباع کرو اور میرے صحابہ کی پیروی میں آ جاؤ۔ فرمایا تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہ وہ ایک ہمیں راستہ بتا دیا، ایک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹریک بتا دیا کہ اس راستے پر چلتے رہو گے تو فرمایا تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں تک آگے کیا فرمایا؟ صرف یہ نہیں کہ ان کا راستہ، آگے فرمایا تمسکوا بہا، ان کو لازم پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اب قرآن کے ساتھ اس کا لنک جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سرکار فرماتے ہیں وَتَمَسَّكُوا بِهَا، فرماتے ہیں اس کو مضبوطی سے تھام لو، ان کو لازم پکڑ لو۔ پتہ چلا حبل اللہ سے یہ معنی بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو سرکار کی بھی مانتے ہیں، سرکار کے صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، جو ان سب کو لے کر کے چلتے ہیں، ان کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا، فرماتے یہاں تک ہی نہیں وَتَمَسَّكُوا بِهَا، اور آگے پھر فرمایا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، فرماتے ہیں جیسے کوئی تھوڑی سی مضبوط چیز ہو، اس کو چبانے کے لیے داڑوں کے نیچے رکھا جاتا ہے نا، تو نواجز کا لفظ تو فرماتے ہیں وَعَدُّوا عَلَيْهَا، ان کو تھام لو، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رستہ بتا دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ حبل اللہ ہے، اگر اس کو تھام کر کے رکھو گے تو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب کا یہ حبل اللہ سے مراد اس کی وضاحت یوں فرمانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کو مانے اور اللہ کے محبوب کو بھی مانے اور اللہ کے محبوب کے محبوبین صحابہ اکرام کو بھی مانے۔ اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی معاذ اللہ بغض رکھتا ہے تو وہ اس جماعت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے مطلق ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم، سارے صحابہ، کسی ایک کا مینشن نہیں کیا، ٹوٹلی جن کو صحابہ مانا جاتا ہے، جن پر صحابی کی تعریف لازم آتی ہے، فرمایا وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تو فرمایا تم یہی سمجھنا کہ محمد مصطفیٰ والی سیرت پر چل رہے ہو۔ وہی رستہ ہے جو سرکار نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا اور وہی رستہ ہمیں بھی لے کر کے چلنا ہے اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، اگر ہم نے کامیاب منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک رستہ بتا دیا۔ فرمایا حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ اس کا پہلا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس سے دوسرے معنی مفسرین جو اقوال نقل کرتے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے، فرماتے حبل اللہ سے مراد جو میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کے الفاظ رکھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پہلا معنی مراد لیا تو مسلم شریف کی روایت نمبر 2408 کے مطابق فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم ان دونوں اقوال کو جوڑتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی وجہ استدلال سامنے آ جاتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اگر رکھ کر کے ہم ترجیح دیں اور یہ کہیں کہ سب سے بلند قول یہ ہے تو یہ بھی مذائقہ اس میں کوئی نہیں، کیونکہ اس پر دلالت کرتی ہے حدیث ثقلین۔ اب یہ حدیث ثقلین کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو اہل بیت ہے، اس بات سے پہلے میں کلیئر جو کنسیپٹ ہے وہ کرتا چلوں۔ جماعت کی میں نے آپ کو بات کی ہے، کلیئر ہوا، کچھ مسلک کی بات اس میں نہیں ہے، ملت کی بات ہے، اور ملت سے مراد کیا ہے وہ بھی میں نے 14واں پارہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 123 کی روشنی میں آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہر بندہ الگ الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اب جو لوگ الگ ہوئے ہیں ان کی مذمت نہیں کی جاتی،
بلکہ جن سے وہ نکل کر کے آگے بڑھے ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ مثال سے سمجھیے، بھائی ایسا کرنا غلط ہے، کیوں؟ مثال یہ ہے کہ ایک خاندان ہے، اس کے مثال کے طور پر 5 فرد ہیں اور سارے ہی صحیح زندگی گزار رہے ہیں، اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اتحاد بھی ہے، محبت بھی ہے، اتفاق بھی ہے، سارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب ان 5 افراد میں سے ایک نکل جاتا ہے اور وہ نکل کر کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر انتشار کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، من مانے اس کے ترجمے قرآن کے کر کے انتشار پیدا کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح بات ہے کہ ہم اس کو تو کچھ نہ کہیں، لیکن جو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے ہم ان کو غلط سمجھنا شروع کر دیں؟ یہ صحیح بات ہے؟ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جو ان سے الگ ہوا ہے ان سے پوچھا جائے، اس کی مذمت کی جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے سمجھاتا ہوں، میرے الفاظ نہیں، اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید نے پارہ نمبر 3 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 258 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 جو ہے اس مثال کو کلیئر کر دے گی کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہے اور اس سے کچھ لوگ جا کے الگ ہو کر کے انتشار کا باعث بن رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، تو بھائی ان کے مذمت ہونا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ جو پہلے سے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چل رہے ہیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں، نہ کہ ان کو مذمت کا نشانہ بنایا جائے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیارے حبیب، الم تر الی الذی، آپ نے دیکھا نہیں میرے خلیل کی طرف، الی الذی حاج ابراہیم، جب اس لوگوں نے، یعنی نمرود کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے میرے خلیل سے جب جھگڑا کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جھگڑا شروع کب ہوا تھا؟ اس کی بیس کیا تھی کہ جب وہ اپنے ایک میلے پر جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے اور آپ یہاں پر رہے، اور آپ نے سوچا یہ تھا کہ یہ سارے ادھر جائیں گے تو میں ان کے بتوں کو توڑ دوں گا، ان کے بتوں کو گرا دوں گا، بیسک وجہ وہ تھی۔ اچھا، جب اس کے بعد وہ واپس آئے، بت سارے ٹوٹے پڑے ہیں، وہ سارا انہوں نے معائنہ کیا، مشاہدہ کیا، انالیسس کیا، سب کو جمع کیا، بتلایا گیا، جی ہمیں اشارتاً معلوم ہوا کہ وہ ابراہیم کا کام ہے۔ اچھا، جب ساری سامنے عدالت لگ گئی، اب نمرود نے آگے سے پھر یہ دلائل مانگنا شروع کیا کہ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، اگر تم جس رب کی توحید کا پرچار کرنا چاہ رہے ہو تو اس رب کو کہو کہ وہ سورج اس طرح سے نکالے، وہ یہ کیا کرتا ہے، وہ زندہ کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت دے دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوئی اسی رکوع کے اندر۔ اب بیسیکلی دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جو لڑائی تھی، جھگڑا تھی، اس کی بیس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا نا ان بتوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اپنے خلیل کو بات نہیں کی، بلکہ فرمایا پیارے حبیب آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا جس نے میرے خلیل کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو حق پر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بتوں کا کام ہے، یہ شرکیہ کام ہے، اس کو ٹوٹنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے اگرچہ بظاہر انہوں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے یہاں سے ہماری لڑائی کو ہوا دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصول یہ ہے جو حق پر ہوتا ہے اس سے نہیں مذمت کی جاتی، اس کو نہیں سمجھایا جاتا، بلکہ جو حق پر نہ ہو، جو غلط راستے پر چل پڑے، جو فساد کا راستہ اختیار کرے، جو انتشار کے راستے پر چل پڑے، سمجھایا اسے جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ یہ ہمیں قرآن نے سلوک دیا ہے۔ تو پتہ چلا جو الگ ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہر بندہ ہی الگ الگ فرقہ بنا کے بیٹھا، بھائی فرقے والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھا جائے سرکار نے کیا فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ اصول ہے، یہ بنیادی کنسپٹ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ اب ہاں آسانی سے اس کو پرکھ لے، کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو آپ کی اتباع میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کون ہے جو سرکار کے ساتھ ساتھ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کے ساتھ ساتھ سرکار کے صحابہ کو بھی ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں۔ اب
پرکھ لے خود ہی، سرکار نے تو ایک ضابطہ دے دیا ہے، فرمایا میرا طریقہ بھی ہے، میرے خلفائے راشدین کا بھی طریقہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا میرے سارے صحابہ کا طریقہ ہے، یہ سارے ستارے ہیں اور رہنمائی کرنے والے ستارے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے ایک قانون آ گیا ہے، اس کو ہم پرکھ لیں اور آسانی سے ہم اس کا مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ کون ہے معاذ اللہ جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، کون ہے جو پوری جماعت کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، وہ کون ہے جو دوسرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، وہ کون ہے جو سرکار کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تو فیصلہ سارا کلیئر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ یہ اصول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ پہلا معنی تھا جماعت کا۔ دوسرا معنی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جو ہم نے مسلم شریف کی روشنی میں جانا ہے، وہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے اور سرکار کی اہل بیت ہے۔ اب اس کی جو وجہ استدلال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے جناب، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اسی کا بھی نمبر 2408 ہے، چونکہ حدیث ثقلین میں نے اسی سے اخذ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حبل اللہ سے مراد قرآن اور اہل بیت کیسے ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، توجہ سے سامنے میں صرف آپ کے سامنے روایات رکھ رہا ہوں، نتیجہ آپ نے خود ماشاءاللہ ذی شعور ابابا بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹائم کی بھی قلت ہے، تو جلدی سے انشاءاللہ میں 2-3 معنی جو آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ دوسرا معنی کی طرف آگے ہیں جناب، دوسرا معنی حبل اللہ سے مراد قرآن ہے اور سرکار کی اہل بیت ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین، فرمایا میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اگر ہم مسند احمد کے الفاظ دیکھیں، سنن نسائی کے الفاظ دیکھیں، سنن ترمذی اور سنن ترمذی کی روایت نمبر 3788 دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا کہ اگر میرے جانے کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حبل اللہ سے مراد اگر قرآن اور اہل بیت لیتے ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے جانے کے بعد ما ان تمسکتم بہ، اگر تم ان دونوں کو تھام کر کے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے راہ راست پر ہونے کی گارنٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہا ہوں۔ کیا آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے پر فرمایا کہ احدہما اعظم من الاخر، فرمایا دونوں کی ویلیو کتنی ہے، عظمت کتنی ہے، فرمایا ان دونوں میں سے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی آپس میں عظمت کتنی ہے، فرمایا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے عظمت رکھتا ہے۔ قرآن اہل بیت سے زیادہ عظمت رکھتا ہے، اور اہل بیت کی جو عظمت قرآن نے خود بیان کی ہے، فرمایا وہ بھی وراء الورا ہے۔ تو دونوں کی محبت اعظم ہے، دونوں کی محبت بلند ہے۔ اب ذرا سنیے حبل اللہ کا یہ جو معنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیسے ارشاد فرمایا، آگے سرکار خود فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، سرکار فرماتے ہیں کتاب اللہ، یہ جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، فرمایا حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا یہ وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک ٹکڑا، جس کا ایک کنارہ، جس کا ایک حصہ آسمانوں کی طرف اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اس کی شایان نشان، اور فرمایا دوسرا ٹکڑا اس کا زمین پر ہے، فرمایا لہٰذا تم واعتصموا بحبل اللہ، اسی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، مصطفیٰ کی اہل بیت کا دامن تھام لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ دوسرا معنی بیان کیا۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ فرماتے ہیں ایک تو ہے کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، آگے پھر فرماتے ہیں وَإِطْرَتِي، دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری اہل بیت ہے، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں آپس سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، کبھی الگ نہیں ہوں گی، حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے دونوں ہی آ کے مل جائیں گی۔ پتہ چلا کہ کامیابی کا معیار جس کی طرف اللہ نے حکم دیا ہے، اشارہ دیا ہے، حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت کے مطابق اس سے مراد قرآن مجید ہے اور سرکار کی اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا
جو دامن ہے اس کو وابستہ رکھنا ہے، محبت کے ساتھ ان کے جتنے بھی فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان کو تسلیم بھی کرنا ہے۔ اور الحمدللہ امام اہل سنت نے بتایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس بات پر ناز ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، ان کے کمالات، ان کے فضائل کو بھی من تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے سارے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہمیں اس پر ناز ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا۔ آخر میں جو ایک جملہ ہے نا سرکار نے فرمایا، آگے فرماتے ہیں فانظروا کیف تخلفونی فیہما، فرمایا ذرا دھیان سے رہنا زندگی بسر کرتے ہوئے، کبھی قرآن کو تھام کر کے اہل بیت سے بغض معاذ اللہ نہ کر بیٹھنا، اور اہل بیت کی محبت میں آ کر کے قرآن کو تحریف کی طرف نہ لے جانا۔ فرمایا دونوں کی طرف توجہ کرنا، فانظروا دھیان سے رہنا، کیف تخلفونی میں بھی دیکھوں گا کہ میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری چھوڑی ہوئی قرآن، میری چھوڑی ہوئی اطرت کے ساتھ تم کیسا معاملہ کرتے ہو، تم کیا سلوک کرتے ہو۔ فرمایا یہ میں دیکھوں گا، فانظروا اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اس کو بھی توجہ کے ساتھ رہ کر کے اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے معیار ہے، یہ حبل اللہ کا ایک معنی جو مسلم شریف کی روایت کے سامنے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تیسرا معنی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور بہت ہی امپورٹنٹ معنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے انالیسز اور کریکٹس نکالا ہے، میری لٹریچر کے مطابق یہ سب سے عظیم معنی ہے اگر اس کا یہ لیا جائے۔ وہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس رسی سے اپنے آپ کو کبھی الگ مت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے محبوب کو دین اور شریعت عطا فرمائی ہے اس شریعت کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ بحبل اللہ سے مراد شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، یہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اس کو آپ گھر جا کر کے بھی ٹرانسلیٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 103 کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے اور اس سے الگ نہیں ہونا۔ اب رسی سے مراد آپ نے سمجھ لیا کہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اس سے مراد وہ شریعت مطہرہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس پر دلالت کرتا ہے اسی آیت کا اگلا حصہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا یاد کرو اس رب کی اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے تھے، اور یہ دشمنیوں کی طرف مفسرین فرماتے ہیں اوس اور خزرج کے دو جو قبیلے ہیں، سال ہر سال سے ان کی لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بھی لیا، اور فرمایا کہ اس رب کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا پھر تم رب کی اس نعمت کے ملنے کے سبب سارے جو دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آگے فرمایا، اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، فرمایا تمہاری سچویشن اور صورتحال تو یہ تھی، تم جہنم کی ایک غار کے کنارے پر کھڑے ہو چکے تھے، گرنے ہی والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ وہ آیت مبارکہ کا فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو تمہیں بیان کر کے بتا رہا ہے تاکہ تم ہدایت والے ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک اصول یاد کر لیں، قرآن کو سمجھنے کا سب سے پہلا سب سے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے پہلا اصول ہے تفسیر کا۔
یعنی قرآن کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن سے ہی اس کی مثال کو سمجھیے، تو اگر وہ معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں وہ قرآن کا حصہ مل جاتا ہے تو فابیہا، پھر سنت مصطفیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ تو سب سے افضل، سب سے پہلا جو بنیادی اصول ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بتایا ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، اب اس کو ہم نے قرآن کی ہی روشنی میں پرکھنا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گا، گفتگو کو کلوز کر لوں گا۔ 3 آیات وہ کون سی ہیں؟ پارہ نمبر 8 ہے، سورہ انعام، آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک۔ یہ آپ نے گھر جا کر کے بھی اس کو اسٹڈی کرنا ہے۔ 151 سے لے کر 153 یہ 3 آیات ہے۔ پڑھنے لگا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اے پیارے حبیب، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، فرمایا کہ پیارے ان کو ذرا بلاؤ اور خود ان کو بتلاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب ان کو بلائیے اور بلا کر کے کہیے کہ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا عطا کردہ دین کون سا ہے، اللہ کا عطا کردہ دین کون سا۔ اب ذرا سنیے گا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، اور اس کا جو سب سے افضل معنی میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے، یہ آخر میں جب ہم اس کا کنکلوژن نکالیں گے ترجمے کی صورت میں تو آپ کو انشاءاللہ مسئلہ امید ہے واضح ہو جائے گا۔ سرکار کو فرمایا پیارے حبیب ان کو بلائیے، اور سرکار نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلایا۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، فرمایا لوگو ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں کون سا دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے کون کون سی چیزیں ہیں جو تم پر حرام کی ہوئی ہے۔ اب جب میں صرف ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا، ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے، فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، فرمایا جو حرام کی ہے چیزیں اللہ نے، ان سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی حرمت والا کام یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ یہ سب سے گھنونی حرکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب وہ وحدہ لا شریک ہے تو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ پھر دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ کلیئر مسئلہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا پہلا قانون آ گیا، آگے پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دوسری بات یہ ہے، پہلا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسری بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ جو والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا، جو احسان کے ساتھ ان سے پیش نہیں آتا، فرمایا حرم ربکم علیکم، یہ وہ بات ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کی ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر والدین کا احترام نہیں کرتے تو ہم اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آگے بات کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا کہ مال کی کمی کے پیش نظر، مال کی تنگی کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے قاتل مت بنو۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، تنگی کے پیش نظر وہ خود بھی پھانسی لگ جاتا ہے، بچوں کو بھی جو ہے وہ موت کے گھات اتار دیتا ہے۔ تو آپ سے ایک سوال ہے کہ جو بندہ وافر مقدار میں مال رکھتا ہو لیکن کام صرف یہ کرتا ہو کہ وہ سارا کام سودی ہو، اس کا حلال کے پیسے نہ ہو، تو کیا وہ قرآن پاک کے اس آیت میں جملے میں آئے گا کہ نہیں؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مالوں کے ذریعے اپنے املاک کی جو کمی ہے یا املاک کے برے ہونے کے سبب اپنی اولاد کو ہلاک مت کرو۔ کیا مطلب نکلا کہ اگر مال نہ ہو پھر بھی اگر اولاد کو مارتے ہو یہ بھی گناہ عظیم ہے، اور اگر مال ہو لیکن اس میں حرام شامل کر لیا جائے، اس میں لوگوں کا حق مار کر کے، ڈاکے مار کر کے اسی مال سے اپنی اولاد کو کھلایا جائے، تو یاد رکھنا وہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئے گا کہ تم اپنی اولاد کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں مت ڈالو اور اپنی اولادوں کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ اور یہ بھی مفہوم آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، فرماتا ہے نرزقکم، ہم خود تمہیں رزق دیتے ہیں، تم مال کے خوف کی وجہ سے کیوں اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو؟ اور آگے پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا ظاہری پوشیدگی دونوں قسم کی جو فواہش کام ہے، جو بدکاریاں ہیں، جو غلط کام ہے، فرمایا ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ جو نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان حدود کا توڑنے والا مرتکب بن رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا بے جان
بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے کسی جان کو قتل کر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر اس میں ڈیٹیل میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ نے تمہیں حکم اس لیے فرمایا تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تم باشعور بن جاؤ۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ فرمایا فلا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا، یتیموں کا مال غصب کر کے کہو کہ میں جناب مسجد کے اندر 5 لاکھ روپیہ دے دوں گا اور میرا سارا گناہ معاف ہو جائے گا، نہ، ولا تقربوا مال الیتیم، یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا کیا چیز حرام کی ہوئی ہے۔ یہ بھی انہی حرام کردہ چیزوں میں داخل ہے کہ کسی کا حق مار لیا جائے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا جائے، کسی کا مال ہتھیا لیا جائے، کسی یتیم جو بچہ ہے اس کا والد فوت ہو گیا، یتیم ہو گیا، اس کی ساری جائیداد کو لے کر کے ہڑپ کر کے کھا جائے، یہ بچہ ہے اس کو کیا پتا ہے؟ یاد رکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو نہیں پتا، لیکن جس رب نے اس بچے کو پیدا کیا وہ رب تو جانتا ہے نا، وہ رب تو جانتا ہے کہ اس نے کس کا حق کھایا ہے۔ اس دن پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا۔ پھر اس دن تمہارے پاس یہ مال نہیں ہوگا، تمہارے پاس جو چند ایک نیکیاں ہوگی، وہ بھی نیکیاں اٹھا کر کے اس یتیم بچے کو دے دی جائے گی، اور تم دنیا اور آخرت میں اور سارے معاشر کے میدان کے اندر، جس کو سرکار فرماتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ وہ ایک دن 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، اس دن تم اتنی لمبی مسافت ذلیل اور رسوا ہوتے رہو گے۔ کیا وجہ ہے؟ تم نے مال یتیمہ کا جو ہے وہ ایسے ناحق طریقے سے کھایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ حرام کردہ چیزوں میں داخل ہے، اور آگے فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کا مال اس کو واپس کرو، وہ تمہارے پاس امانت تھی۔ اختصار کے ساتھ آگے چلتا ہوں جی۔ اگلی بات وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، فرمایا اگلی بات یہ بھی ہے، اللہ نے یہ بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دکانداری کا معاملہ ہے، تم ناپ تول کے اندر کسی قسم کی اگر کمی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے، یہ بھی انہیں حرام کردہ چیزوں میں داخل ہے۔ آگے پھر فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، فرمایا اگر تمہیں کوئی کہے نا کہ آؤ گواہی دے دو، ہمارے حق میں فیصلہ کرواؤ، تو فرمایا وہ کیسے کرنا ہے؟ فَعْدِلُوا، عدل کا دامن تھام کر کے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ میرا باپ لگتا ہے، یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتے میں کیا کزن لگتا ہے، نہ، فرمایا فَعْدِلُوا، اس اصول کو سامنے رکھنا ہے، اور فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی زیادہ قریبی کیوں نہ ہو، تم نے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم نے عدل کا دامن نہ تھاما، اپنے رشتہ داری کو دیکھ کر کے تم نے جھوٹی گواہی دے دی، تو فرمایا اللہ نے اس بات کو بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں صرف ترجمے پڑھتے جا رہا ہوں، آگے ایک اور بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے ہوئے نا ان کو بھی پورا کرنا ہے، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا یہ اللہ تمہیں بار بار حکم دے رہا ہے تاکہ تمہیں ابھی بھی نصیحت حاصل ہو جائے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، ہم نے پیش نظر کس کو رکھا ہوا ہے۔ آخری آیت، اب یہ دونوں آیتوں کے اندر چیزوں کو بیان کر کے اب ذرا آئیے اس طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں میرے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی آیت نمبر 153 پڑھ رہا ہوں، سورہ النساء ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں جو حرام کی ہے نا ان کو بیان کر کے فرما دیا پیارے حبیب ان کو یہ بھی بتلا دو۔ یہ پوچھ رہے ہیں نا حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے؟ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، فرمایا یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ آگے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، ان ساری چیزوں کی اتباع کرنی ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، نہ تو کسی غریب کا نہ کسی یتیم کا حق مارنا ہے، اور نہ ہی کسی سے جھوٹ بولنا ہے، اور نہ ہی یہ قرآن کی حدود کو توڑنا ہے۔ فرمایا جو ان کاموں کو کر لے گا یاد رکھو ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ ہے۔ آگے آیا فرمایا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، فرمایا یہ جو اصول اللہ نے بیان کر دیے نا، یہ جو شریعت یہ جو دین اللہ نے عطا کر دیا ہے اس کو دیکھ لو۔ ولا تتبعوا السبل، دوسرے رستوں کی طرف نہ جانا۔ جب تم دوسرے رستے اختیار کرو گے، جب تم سودی کام شروع کر دو گے، یتیموں کا مال کھانا شروع کر دو گے، جب اللہ کی حدود کو توڑنا شروع کر دو گے، فرمایا فتفرقا، تم پھر فرقہ پرست ہو جاؤ گے۔ یہاں پر وہ معنی ہے
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوا کا لفظ لے کر کے مولویوں پر فٹ کیا جاتا ہے. نہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا، اگر کسی کا ناحق مال کھاتا ہے وہ بھی فرقہ پرست ہے، اگر وہ کسی کو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ بھی فرقہ پرست ہے، جو قرآن کی ان حدوں کو توڑتا ہے وہ بھی فرقہ پرست ہے. یاد رکھو، یہ کسی ایک مولوی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی جماعت کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اس ہر امتی کے لیے خاص ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ حبل اللہ، یعنی یہ جو اللہ کی رسی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن کے احکامات ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا دامن تھام کر کے رکھے گا تو وہی بندے کامیاب ہوں گے. فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے یہ نہ کیا، دوسرے رستوں کی طرف چل پڑے، اگر تم نے دوسرے رستوں کا انتخاب کر لیا، پھر تم فرقہ واریت کی طرف آ جاؤ گے، پھر تم ان سے الگ ہو جاؤ گے. جو دین میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جو شریعت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. اور پھر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اب ذرا ربط دیکھیے، پہلی آیت میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تاکلون، دوسری میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تیسری میں آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. ان تینوں چیزوں کی طرف غور کرنے سے معنی سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم ارشاد فرمایا ہے یہ کسی فرد واحد کے لیے خاص نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اس امتی کے لیے خاص ہے جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے محبوب کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے دین کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. یہ حکم اس کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا عملی جامہ پہنانے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین سنت عطا فرمائے.